سورہ قصص میں آیت نمبر 23, 24, 25, 26, 27, 28 حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. اور جب مدین کے پانی پر آیا وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ بہت برے ہیں. یہ سارا کا سارا یہ واقعہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا, کھانا نہیں کھایا تھا, ایک لقمہ بھی آپ کے شکم میں نہیں گیا, شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا. اس حالت میں رب العالمین سے آپ نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے غذا عطا فرما. مقام مرتبے نبیوں کے بھی جو بلند ہوئے ہیں, آزمائشیں ان کے لیے بھی آئی ہیں. بارگاہ الہی میں نہایت قرب ہے, منزلت ہے, لیکن عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے روٹی کا ٹکڑا طلب کر رہے ہیں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے نبی. ہمیں تو مل رہا ہے صبح شام, اور کتنا کچھ مل رہا ہے. فرمایا جب دونوں صاحبزادیاں اس روز بہت جلد اپنے مکان میں واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ آج اس قدر جلدی آ گئی, وجہ کیا ہے؟ میں وہ کرائٹیریا بیان کر رہا ہوں پروفیشنلزم کا, کہ پروفیشنل لوگ کرتے کیا ہیں. یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. فرمایا کہ عرض کیا کہ ہم نے ایک نیک مرد پایا, اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا. اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ. چہرہ آستین سے ڈھکے, جسم چھپائے, یہ بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ, بعض نے کہا کہ نہیں چھوٹی صاحبزادی تھی جو آئیں بلانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے, حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے. ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے. یہ آپ نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا, اور اس طرح تشریف لائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا, اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے کھانا کھائیے. کام کیا کیا تھا آپ نے؟ وہ بھاری پتھر جس کو 10 افراد مل کر اٹھائیں, موسیٰ علیہ السلام نے تنہ تنہا اٹھایا اور ان کے جانوروں کو پانی سے سیراب بھی کیا. پھر جب وہ بلانے کے لیے آئی ہیں تو کہا کہ آپ پیچھے سے راستہ بتائیں تاکہ ہوا سے کپڑا ہلے تو پردے کے اہتمام رہیں. خاتون ہیں آپ, خود آگے چلے, خاتون کو پیچھے سے کہا کہ آپ رستہ بتاتی جائیں. یہ سارے کے سارے پروفیشنلزم کی دلیلیں بن رہی ہیں. ایک سمجھدار آدمی ہوتا ہے, اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, مجھ سے لوگ کیا سیکھیں گے, کیا رزلٹ لیں گے. عالم دین اگر کھڑے ہو کر پانی پیے تو لوگ کیا اس سے سبق لیں گے, کیا سبق لیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کھانا کھائیے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے عمل کا عوض نہ بن جائے, بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی سے سیراب کیا. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ عمل خیر پر یعنی نیک کام پر اجرت قبول نہیں کرتے. آج تو ہر نیک کام پر اجرتیں ہو گئی ہیں. جہاں اجرتیں جائز نہیں تھی وہاں پر بھی ہم نے شرعی ہیلے نکال کر جواز کے فتوے دیے ہیں. کیونکہ قوم بغیر مال کے دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پروفیشنلزم ہے, یہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا. پھر کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان, ایسا نہیں ہے, یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان خانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. تو آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا, اور پھر آپ نے فرعون اور فرعونیوں کے احوال کے حوالے سے جو کچھ باتیں تھیں, جو آپ کی نشو و نما کے حوالے سے, پیدائش کے حوالے سے, اس گھر میں رہ کر آپ نے
جو نشو نما پائی وہ ساری کی ساری باتیں آپ نے ان سے کہیں. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے جو صاحبزادی گئی تھی بڑی یا چھوٹی کہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ ہمارے پاس کام کر لیں تو کیا مذائقہ ہے، ہمیں آسانی ہو جائے گی. شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت اور طاقت کا کیا علم؟ انہوں نے عرض کیا کہ قوت تو اتنی ہے کہ جس کنویں کے پتھر کو 10 آدمی مل کر اٹھائیں انہوں نے تنہا اٹھایا، اتنی طاقت ہے ان کی. اور امانت فرمایا کہ امانت یہ ہے کہ جتنا راستہ وہ میرے ساتھ چلتے رہے ان کی نگاہیں نیچی رہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہ چلیں پیچھے چلیں تاکہ پردے کے اہتمام رہے. تو امانت دار ہیں یہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان صاحبزادی سے نکاح ہوا. یہاں مسئلہ بھی صدر الافاضل نے بیان کیا. کیا مسئلہ بیان کیا؟ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے. یہ ہو گیا. کنکلوژن کیا نکلا اس واقعے سے؟ کہ پروفیشنلزم کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ امانت دار بھی ہو، طاقتور بھی ہو. مسائل کو ٹریکل کرے، طاقت ہوگی ہمت ہوگی تبھی کرے گا. ہر جگہ پتھر نہیں اٹھانے ہوتے، کہیں دماغ بھی چلانا ہوتا ہے. تو جہاں دماغ چلانا ہے وہاں دماغ چلائے، اور جہاں فزیکلی کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی ہو. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.